اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتکبر فيها فاخرج انکا من الصاغرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ گفتگو کا موضوع تواضع، انکساری اور فروتنی تھی، اور آج کی گفتگو کا موضوع تواضع کے مقابل میں جو صفت رذیلہ ہے، تکبر۔ سب سے پہلے شیطان ملعون نے تکبر کیا، جس کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا گیا، اور قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتکبر فيها فاخرج انك من الصاغرین۔ پروردگار عالم نے شیطان کو مخاطب ہو کر فرمایا، یہاں سے اتر جاؤ، تجھے یہ حق نہیں ہے کہ یہاں تکبر کرو، بس تو یہاں سے نکل جا اور تیرا شمار ذلیل لوگوں میں سے ہوگا۔ اور اس کے بعد سے جب سے شیطان نے تکبر کیا اور خداوند متعال کے حکم کے اوپر عمل نہیں کیا اور حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ ہی تکبر تھی، اس کے بعد سے شیطان کو مردود کر دیا گیا اور ذلیل لوگوں میں سے شمار ہے، اور اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے لعنت ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ ملعون قرار پایا ہے۔ اس تکبر کے متعلق رسول گرامی اقادر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے امقت الناس المتکبر۔ سب سے زیادہ لوگ جس شخص سے نفرت کرتے ہیں وہ متکبر انسان ہے، اور روایات میں اس متکبر کو مجنون اور دیوانہ کہا گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت منقول ہے، مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کسی گلی سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں۔ پیغمبر اکرم نے یہ دیکھ کر پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ کہا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک دیوانہ شخص ہے، وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، یا ایک اور روایت کے مطابق ایک دیوانہ شخص بے ہوش ہو گیا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ فرمایا، اور متوجہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں آج تجھے حقیقی مجنون اور حقیقی دیوانے کا تعارف کروں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ان المجنون حق المجنون المتبختر فی ماشیتہ الناظر فی عطفیہ المحرک جنبیہ بمنکبیہ یتمنى علی اللہ جنتہ وہو یعصی الذی لا یؤمن شرہ ولا یرجى خیرہ فذلک المجنون۔ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی دیوانہ وہ ہے جو غرور کے ساتھ چلتا ہے، جب چلتا ہے تو اس کی رفتار کے اندر تکبر اور غرور پایا جاتا ہے۔ الناظر فی عطفیہ، اور اپنی دونوں جانب دیکھتا ہے، وہ کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے۔ پھر کیا؟ المحرک جنبیہ بمنکبیہ، اپنے پہلوؤں کو کندھوں سمیت ہلاتا ہے، مٹک مٹک کے چلتا ہے، جھوم جھوم کر چلتا ہے۔ یتمنى علی اللہ جنتہ وہو یعصی، اور اللہ تعالیٰ سے وہ جنت کی توقع رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس کی معصیت انجام دیتا ہے، گناہ کرتا ہے،
اللہ کا حکم نہیں مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے جنت کی امید رکھتا ہے۔ الذی لا یؤمن شرہ، وہ ایسا شخص ہے کہ اس کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، ولا یرجا خیرہ، اور نہ اسے خیر کی توقع ہے۔ فذالک المجنون، پیغمبر فرماتے ہیں یہ دیوانہ ہے، وہ بیچارہ جو بے ہوش پڑا ہے وہ دیوانہ نہیں بلکہ حاذل مبتلا، وہ مریض ہے، وہ بیچارہ مریض ہے، دیوانہ نہیں ہے۔ دیوانہ یہ ہے، گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجنون کی یہ صفتیں بیان فرما دیں کہ مجنون کی پہلی صفت کیا ہے کہ جب چلتا ہے تکبر کرتا ہے۔ دوسری صفت اور دوسری علامت کیا ہے کہ اپنے دونوں طرف ہیں، دونوں اطراف بار بار نگاہ کرتا ہے۔ تیسری، جھوم جھوم اور مٹک مٹک کر چلتا ہے، اللہ سے تمنا کرتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں بھیج دے، لیکن وہ اللہ کی کہی ہوئی بات اور اللہ کے حکم کو نہیں مانتا۔ تمام لوگ اس کے شر سے تنگ ہیں، اس کے شر سے اصلاً امان نہیں ہے، محلہ تنگ ہے، لوگ تنگ ہیں، گلی والے تنگ ہیں، ہمسائے اس کی شرارت سے تنگ ہیں، لیکن وہ اللہ تعالی سے جنت کی توقع رکھے بیٹھا ہے اور اس سے خیر کی توقع بھی نہیں ہے۔ یہ مجنون ہے۔ تکبر انسان کو شکست سے دوچار کر دیتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کر لیا تو فتح مکہ کے بعد مسلمان بہت زیادہ غرور و تکبر اور گھمنڈ میں آ گئے، اور یہ واضح سی بات ہے کہ وہ مسلمان جن کے لیے شہر مکہ کا دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا، ان پر طرح طرح کی مشرکین مصیبتیں ڈھاتے تھے، ان پر مظالم ڈھاتے تھے، ان پر شہر مکہ کا دائرہ تنگ کر دیا تھا مشرکین مکہ نے۔ یہ مسلمان اتنے کمزور تھے کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کچھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، کچھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو طاقت عطا فرمائی تو انہوں نے مکہ فتح کر لیا، اور جب مکہ فتح کیا تو مکہ میں بڑے بڑے سورما موجود تھے، وہی لوگ موجود تھے جنہوں نے کئی مرتبہ ان مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تھی، لیکن اب وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ کمزور مسلمان ان طاقتور مشرکین پر غالب آ گئے۔ تو غرور تو بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ غرور پسند نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی قبیلے حوازن کے ساتھ جنگ ہوئی، جسے جنگ حنین کہا جاتا ہے۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں نے تکبر اور غرور کیا، تکبر اور غرور کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے انہیں شکست ہوئی۔ تو قرآن مجید نے اس کی تصویر کشی کی ہے، فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، یقیناً اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی، اور جنگ حنین میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی، لیکن آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کو آپ کی کثرت نے اور تعداد کے زیادہ ہونے نے مغرور کر رکھا تھا، لیکن فلم تغن عنکم شیئا، لیکن اس غرور نے اور اس کثرت تعداد نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی تمام وسعتوں سمیت تم پر تنگ آ چکی تھی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے۔ تو تکبر کی وجہ سے وہ شکست کھا گئے۔ مسلمان اتنے طاقتور ہونے کے باوجود مکہ جیسے شہر میں مشرکین مکہ جو بہت طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، آغاز اسلام میں، کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا، حتیٰ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ تو ایسے شہر کو فتح کرنے کے بعد مسلمان جب غرور میں آ گئے تو اب ان ضعیف
مشرقین، ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے قبیلہ حوازن، ایک چھوٹے سے قبیلے سے اتنی بڑی طاقت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی وجہ یہی تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ شکست کھا گئے۔